آج ہم انسانی تاریخ کے اس عظیم واقعے کی طرف چلیں گے جس نے سچ پوچھیں تو زمین کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ کہانی ہے نجات کی اس ایک کشتی کی۔ ذرا اس منظر کو سوچیں جہاں حد نظر تک صرف پانی ہے اور موت کا شور، جہاں بڑے بڑے طاقتور بادشاہ اور ان کے لشکر سب کے سب بے بس کھڑے ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ دن تھا جب پوری زمین کو گویا دھویا جا رہا تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ ایسی کون سی سرکشی تھی، کون سی ضد تھی جس نے زندگی دینے والے پانی کو ہی ایک عالمگیر عذاب میں بدل دیا؟ آئیے اس کہانی کی بالکل جڑ تک چلتے ہیں۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک نبی کی اپنی قوم کے ساتھ ایک بہت طویل جدوجہد سے۔ اور یہ جدوجہد کتنی لمبی تھی؟ پورے 950 سال۔ اس وقت دنیا کا حال کچھ یوں تھا کہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکے تھے۔ توحید کی روشنی جو کبھی ہر طرف تھی اب مدھم پڑ چکی تھی۔ معاشرہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے سامنے سر جھکا رہا تھا، یعنی گمراہی کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اور اسی تاریکی میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا مشن کتنا طویل تھا؟ 950 سال۔ جی ہاں، 950 سال تک وہ ایک ہی پیغام دیتے رہے، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن سوچئے اتنی لمبی پکار کا جواب کیا ملا؟ نفرت، ٹھٹھا اور تکبر۔ وہ لوگ حق کی آواز سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیتے کہ کہیں سچائی ان تک پہنچ نہ جائے۔ 950 سال کی دعوت کے بعد بھی ایمان لانے والے صرف مٹھی بھر لوگ تھے۔ جب سرکشی اور انکار اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو آسمان سے ایک ایسا حکم نازل ہوا جو اس وقت کی انسانی عقل سے بالکل بالاتر تھا۔ حکم تھا ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا، لیکن کہاں؟ ایک خشک صحرا کے بیچوں بیچ، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ حکم خود ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ بھلا صحرا میں کشتی لوگوں کے لیے تو یہ ایک مذاق سے کم نہیں تھا۔ قوم کے سردار جب بھی وہاں سے گزرتے کہے لگاتے، طنز کرتے، ارے نوح، کل تک تو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور آج بڑھئی بن گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ہمیشہ یقین سے بھرا ہوتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حقیقت بہت جلد سب پر کھلنے والی ہے۔ اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو یاد رکھنا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا 3 منزلہ جہاز تھا جسے آنے والی دنیا کو بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سب سے نچلی منزل جانوروں کے لیے، بیچ کی منزل انسانوں کے لیے اور سب سے اوپر والی پرندوں کے لیے۔ ہر مخلوق کے لیے ایک جگہ تھی اور اس کا ڈھانچہ اتنا مضبوط بنایا گیا تھا کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی لہروں کا بھی مقابلہ کر سکے۔ کشتی تو تیار تھی اور اب انتظار تھا اس ایک نشانی کا جو اس قوم کی مہلت کے خاتمے کا اعلان کرنے والی تھی۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ تندور کا ابلنا۔ تندور یعنی آگ جلانے کی جگہ، یہاں سے اچانک پانی کا ابل پڑنا۔ یہ قدرت کا ایک خوفناک اشارہ تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ بس اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا۔ جنگل کے جانور، ہوا کے پرندے، سب ایک غیبی حکم کے تحت قطاریں بنا کر کشتی کی طرف چل پڑے۔ شاید ان جانوروں کو آنے والی تباہی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن انسان وہ غفلت میں ہی ڈوبے رہے۔ اور جیسے ہی آخری مومن اور آخری جانور کشتی میں سوار ہوئے، وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا جس کا صدیوں سے مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ آسمان کے دروازے ایک دم سے کھول دیے گئے اور زمین کے چشمے پھٹ پڑے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ پانی برسا نہیں بلکہ انڈیلا گیا۔ اوپر سے آنے والا پانی اور نیچے سے ابلنے والا پانی دونوں ایک ہو گئے اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ ہر طرف بس تباہی ہی تباہی تھی، لیکن ان پہاڑوں جیسی اونچی لہروں کے درمیان وہ کشتی اللہ کے نام کے سہارے بالکل محفوظ سفر کر رہی تھی۔ یہ ایمان کی طاقت تھی جو اسے اس ڈوبتی ہوئی دنیا میں بچائے ہوئے تھی۔ اس عالمگیر تباہی کے بیچ ایک ذاتی اور انتہائی دردناک مکالمہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا، ایک باپ اور بیٹے کے درمیان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پانی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک باپ کی شفقت بھری آواز گونجی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔
और काफरों में से न हो जा। लेकिन बेटे ने तकब्बुर से जवाब दिया। इसका भरोसा अल्लाह पर नहीं था, बल्कि अपनी आंखों से नजर आने वाले एक बेजान पहाड़ की ताकत पर था। उसने कहा, मैं अभी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने दर्द भरा हतमी जवाब दिया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो खुद रहम फरमाए। ये कहते ही एक बहुत बड़ी लहर आई और बाप और बेटे के बीच में दीवार बन गई। सब कुछ खत्म हो गया। तूफान थम गया, लेकिन अपने पीछे इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा, कभी न भूलने वाला सबक छोड़ गया। और इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक यही था कि निजात खून के रिश्ते से नहीं मिलती, बल्कि ईमान के रिश्ते से मिलती है। एक नबी का अपना सगा बेटा भी अजाब से ना बच सका, क्योंकि उसका भरोसा अपने बाप के ईमान पर नहीं, अपनी ताकत और दुनियावी असबाब पर था। अल्लाह के हुक्म से आसमान थम गया और ज़मीन ने अपना सारा पानी निगल लिया। कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी। ज़मीन शिर्क और गुनाह की गंदगी से पाक हो चुकी थी, और अब एक नई दुनिया का आगाज़ उन लोगों से होना था जो ईमान पर साबित कदम रहे। ये कहानी आज भी हमें झंझोड़ती है और सोचने पर मजबूर करती है। अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ला इलाहा इल्लल्लाह की एक अमली तस्वीर थी, तो आज फितनों और गुमराही के इस तूफानी दौर में हमारे लिए निजात की कश्ती कौन सी है?